نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ معراج والی رات میں جب کہ بیت اللہ شریف سے آپ کو بلایا گیا، آپ کے پاس 3 فرشتے آئے جبکہ آپ سو رہے تھے۔ ان میں سے اگلے نے پوچھا کہ ان سب میں سے کون ہیں؟ درمیان والے نے جواب دیا کہ یہ سب سے اچھے ہیں۔ تو سب سے آخر والے نے کہا بس پھر ان کو لے چلو، یعنی آپ اور لوگوں کے قریب سوئے ہوئے تھے، اسی لیے فرمایا کون ہے، پہچان کے پھر آپ کو لے چلے۔ اس رات میں صرف اتنا ہی ہوا، آپ نے انہیں دیکھا نہیں۔ دوسری رات پھر یہ تینوں آئے، اس وقت بھی آپ سو رہے تھے، لیکن آپ کا سونا اس طرح کا تھا کہ آنکھیں سو رہی تھیں اور دل جاگ رہا تھا۔ تمام انبیاء کی نیند ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس رات انہوں نے آپ سے کوئی بات نہیں کی اور آپ کو اٹھا کر زمزم کے پاس لٹایا۔ سینہ گردن تک خود جبریل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے چاک کیا۔ یہ شق صدر کا واقعہ دوسری مرتبہ ہوا، ایک مرتبہ بچپن میں بھی۔ اور سینہ اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر انہیں اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھویا۔ جب خوب پاک صاف کر چکے تو آپ کے پاس ایک سونے کا تشت لایا گیا جس میں سونے کا ایک بڑا پیالہ تھا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ اس سے آپ کے سینے کو اور گلے کی رگوں کو پر کر دیا، پھر سینے کو سی دیا۔ اس دور میں تو یہ بات جب آپ نے بتائی تو لوگوں کے ایمان ہل گئے اور لوگوں کو سمجھنے بھی مشکل ہو گئی۔ اگر اس دور کے لوگوں کو یہ بتایا جاتا کہ 1400 سال بعد کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو عام انسانوں کے بھی سینے چیر کر ان کے دل نکال کر بدلیں گے، تو ان کے ایمان شاید متزلزل ہو جاتے اور کوئی یقین نہ کرتا۔ آج اگر انسان نے یہ مہارت حاصل کر لی ہے تو فرشتوں کے لیے یہ کام آخر کیوں مشکل ہے جو زمین سے آسمان اور آسمان سے زمین تک آتے جاتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے کہ پھر آپ کے پاس ایک تیز رفتار سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا، جو صحیح معنوں میں برق رفتار تھا۔ منتہائے نظر پر ایک قدم رکھتا تھا، یعنی اس کا ایک قدم کہاں ہوتا تھا کہ جہاں نگاہ جا کے ٹکتی تھی، ایک یہاں اور ایک وہاں، یعنی اتنا تیز رفتار۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کو پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار ہونے کے لیے کہا۔ آپ نے سوار ہونے کا جب ارادہ کیا تو وہ براق کسی قدر شوخی اور تیزی کرنے لگا۔ حضرت جبریل نے اس کے کان میں کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مکرم اور محترم کوئی نہیں جو تجھ پر سوار ہوا۔ یہ سن کر براق ارق ارق اور پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اب یہ ترمذی کی روایت ہے، لہذا یہ مختلف کتابوں کی روایات کا مجموعہ ہے۔ جہاں جہاں جو آئے گی روایت اس کتاب کا نام بھی میں کوٹ کرتی جاؤں گی تاکہ کبھی آپ کو ریفرنس کے لیے دیکھنا ہو تو دیکھ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے۔ حضرت جبریل آپ کے رفیق اور ہم رکاب ہوئے۔ جب آپ منزل مقصود کی طرف تشریف لے چلے تو جاتے جاتے راستے میں ایک ایسی زمین پر گزر ہوا جس میں کھجوروں کے بہت درخت تھے۔ حضرت جبریل نے فرمایا آپ یہاں اتر کر 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے۔ آپ نے نماز پڑھی۔ حضرت جبریل نے فرمایا یہ مدینہ کی سرزمین ہے جہاں آپ نے ابھی نماز پڑھی ہے۔ پھر آپ وہاں سے تشریف لے چلے تو ایک سفید زمین پر آپ کا گزر ہوا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہاں بھی نماز پڑھیے۔ آپ نے پڑھ لی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ مدین ہے جہاں نماز پڑھی گئی۔ پھر آپ کا گزر بیت اللحم پر ہوا، وہاں بھی نماز پڑھوائی گئی۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ مسند بزار، طبرانی اور بہقی کی روایت ہے۔ پھر آپ کا گزر طور سینا پر ہوا، یہاں بھی آپ سے نماز پڑھوائی گئی۔ کہا یہاں وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ یعنی یہ مختلف پیغمبروں کی جو جائے رسالت ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے، یعنی ایک تاریخی سفر ہے زمین کا بھی، نہ یہ کہ صرف آسمان کا بلکہ زمین کا بھی۔ پھر آگے چلے، راستے میں بہت سی عجیب و غریب باتیں ملاحظہ فرمائیں جن میں سے بعض باتیں تفسیر ابن کثیر وغیرہ کے حوالے سے عبرت اور نصیحت کے طور پر یہاں بیان کی جائیں گی۔ یعنی اگر آپ دیکھنا چاہیں مزید تو تفسیر ابن کثیر خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام لے چلے۔ آپ کا گزر ایسی قوم پر ہوا کہ وہ کھیت کاٹتی ہے اور وہ فوراً بڑھ جاتا ہے،
وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسے پہلے تھا۔ آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ خدا کے راستے کے مجاہدین ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، جن کی نیکیاں 700 تک بڑھتی ہیں، اور جو خرچ کریں اس کا بدلہ پاتے ہیں۔ اللہ بہترین رازق ہے۔ اس سے ملتی جلتی آیت آپ نے پڑھی ہے نا قرآن پاک میں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ البقرہ 261۔ مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں اگے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ تو بہترین صدقہ اور بہترین خرچ کرنے کی جگہ اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، اور دین کے راستے میں نکلنا، جس میں قلم سے جہاد، علم سے جہاد، قرآن سے جہاد، تلوار سے جہاد، ہر طرح کا جہاد شامل ہے۔ پھر آپ کا گزر اس قوم پر ہوا جس کا سر پتھروں سے کچلا جا رہا تھا، ہر بار ٹھیک ہوتے اور کچلے جاتے، دم بھر کی مہلت انہیں نہ ملتی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نمازوں کے وقت بھاری ہو جاتے تھے، یعنی نماز کو مصیبت سمجھتے تھے یا پھر پڑھتے ہی نہیں تھے۔ پھر میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے آگے اور پیچھے دھجیاں لٹک رہی ہیں، یعنی کپڑے چیتھڑے لٹک رہے ہیں، اور اونٹ کی طرح کانٹے دار جہنمی درخت چگ رہے ہیں۔ کون سا درخت ہے کانٹے دار؟ زقوم، جہنم کے پتھر اور انگارے کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ لوگ کون ہیں؟ جبریل نے فرمایا یہ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دینے والے ہیں۔ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سامنے ایک ہانڈی میں صاف ستھرا گوشت ہے اور دوسرے میں خبیث، سڑا بھسا، گندا گوشت۔ یہ اس اچھے گوشت سے تو روک دیے گئے ہیں اور سڑے ہوئے بدبودار اور بدمزہ گوشت کو کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کس گناہ کے مرتکب؟ جواب ملا یہ وہ مرد ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام عورتوں کے پاس رات گزارتے تھے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خامدوں کو چھوڑ کر اوروں کے ہاں رات گزارتی تھی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک لکڑی ہے کہ ہر کپڑے کو پھاڑ دیتی اور ہر چیز کو زخمی کر دیتی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کے ان امتیوں کی مثال ہے جو راستہ روک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اس آیت کو پڑھا لا تقعدوا بكل صراط توعدون، یعنی ہر راستے پر لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور راہ خدا سے روکنے کو نہ بیٹھا کرو۔ پھر آپ نے دیکھا ایک شخص بہت بڑا ڈھیر جمع کیے ہوئے ہے جسے اٹھا نہیں سکتا، پھر بھی وہ اور بڑھا رہا ہے، پھر بھی وہ اور بڑھا رہا ہے، ڈھیر اور جمع کر رہا ہے۔ پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے اوپر لوگوں کے حقوق اس قدر ہیں کہ وہ ہرگز ادا نہیں کر سکتا، تاہم وہ اور حقوق چڑھاتا جا رہا ہے، یعنی اپنی پہلی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتا اور سر لیتا جا رہا ہے اور امانتیں لے رہا ہے۔ پھر آپ نے ایک جماعت کو دیکھا کہ ان کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، ادھر کٹے ادھر درست ہوئے، یہی حال برابر جاری ہے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ فتنے کے واعظ اور خطیب ہیں، یعنی واعظ اور خطیب جو ایسے خطبے دیتے تھے جس سے لوگوں میں فتنہ بھڑک اٹھے، آپس میں لوگ لڑ پڑے، جھگڑے ہوں، فساد ہوں۔ پھر دیکھا کہ ایک چھوٹے سے پتھر کے سوراخ میں سے ایک بڑا بھاری بیل نکل رہا ہے، پھر وہ لوٹتا جاتا ہے لیکن جا نہیں سکتا۔ پھر دیکھا کہ ایک چھوٹے سے پتھر کے سوراخ میں سے ایک بڑا بھاری بیل نکل رہا ہے، پھر وہ لوٹتا جاتا ہے لیکن جا نہیں سکتا۔ پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جو کوئی بڑا بول بولتا تھا، پھر اس پر نادم تو ہوتا تھا لیکن لوٹا نہیں سکتا تھا، یعنی بڑے بڑے دعوے کرنا، بڑی بڑی باتیں بولنا، اور پھر اس کو شرمندگی ہوتی لیکن وہ بولی ہوئی بات واپس تو نہیں لی جا سکتی نا، اس کے لیے تو توبہ استغفار ہی کافی ہے۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.